جی السلام علیکم ناظرین، آج ایک مہمان پروگرام کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک نئے مہمان کو ہم بلاتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے فنون لطیفہ کی ہی ایک صنف جو بلکہ کہتے ہیں کہ ادب، کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، تو اس حساب سے ہی آج ایک ادبی شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ جناب مرزا انور بیگ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، آج ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ جی مرزا، آپ جی آداب۔ کیسے ہیں مرزا صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ چلیے، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ جی جی تو جیسے کہ پہلے میں آپ کا تعارف بھی ذکر کیا، میں نے کہا کہ ایک ادب سے آپ کا تعلق تو ہے، جی لیکن تھوڑا سا شکریہ۔ بتائیے کہ آپ کا تعلق انڈیا سے جیسے آپ تشریف لائے ہیں، اور جی ہماری خوش قسمتی ہے ہماری یہ کہ آج آپ وہاں سے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں۔ جی تو انڈیا میں کس جگہ سے آپ جی میرا تعلق انڈیا میں دراصل اتر پردیش صوبے سے ہے، اچھا یو پی سے؟ یو پی سے، اور بہت مشہور نام آپ نے سنا ہوگا سیاسی اس سے رائے بریلی کا نام۔ ہاں جی بالکل، ویسے بڑا وہاں مشہور جگہ اور ہے۔ بھی علمی شخصیات اور تاریخی شخصیات بھی رہی ہیں جی 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 کہ سید احمد بریلوی، جی صاحب، ان کا جی بھی وہیں سے تعلق تھا۔ ہاں اور ابھی کچھ دن پہلے جو ہمارے عالمی شخصیت مذہبی گزرے ہیں، مولانا علی میاں ہاں ہاں ندوی بڑا صاحب، جی جی ندوی ان کا صاحب، بھی تعلق سے رائے بریلی سے وہ رہا تو ہے، انٹرنیشنل فیم کے بڑی انٹرنیشنل۔ شخصیت تھے، جی بالکل نو تو ڈاؤٹ۔ وہیں سے اس ناچیز کا تعلق ہے، بڑی بڑی خوش اچھی اور بات ہے۔ فی الحال رہائش ممبئی میں ہے۔ اچھا ممبئی میں؟ جی اچھا، کس ایئر میں آپ ممبئی تشریف لے آئے وہاں سے؟ یہ تو میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتا ہوں اچھا انہیں کہ بچپن میں ہی آگے ہوں گے کہ یقیناً۔ پیدائش اچھا اتر ہاں، پردیش میں ہوئی ہے، اچھا اچھا اچھا، باقی پوری زندگی ممبئی میں ہی گزری۔ ہاں ہاں۔ تو آپ کے جو تو تھوڑا سا آپ نے اپنے بارے میں بتایا اور آگے بھی گفتگو ہوگی، لیکن آپ کے پیرنٹس وغیرہ کا ان کا تعلق بھی کیا ادب کے کسی گھرانے سے، یا آپ کو خود ویسے شوق ہوا؟ نہیں، پیرنٹ کا تعلق تو ادبی گھرانے سے نہیں ہے، یہ تعلق مجھے خود بچپن سے ایک ایک شوق شوق؟ رہا ہے مجھے، اچھا نثر، کہانی، قصے، شعر گوئی وغیرہ۔ تو یہ قدرتی دین ہے جو یہ میں تو سمجھتا ویسے ہوں۔ دیکھیے، یہ تو جی حقیقت ہے کہ یہ جی تمام چیزیں گاڈ گفٹڈ جی ہوتی ہیں، بالکل۔ اور جس میں ہوتی ہیں بس اس کو ہم نکھار سکتے ہیں، لیکن جی اگر نہیں ہے تو جی ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ بے شک جی بے شک۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ بچپن سے آپ کا یہ اگر شوق تو صرف نثر کی طرف سے یا کچھ شاعری کی طرف بھی آپ کا نہیں، میں دونوں صنف سے میرا تعلق رہا ہے۔ بہت میں اچھا نے جی، نثری ادب میں بھی کافی کہانیاں وغیرہ لکھی ہیں، افسانے افسانے بھی اچھا اور طنز و مزاح، اچھا، یہ میرا ٹاپک رہا ہے۔ اس واہ، کے علاوہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً لکھتے رہتا ہوں۔ ہوں۔ اس کے علاوہ شعر و شاعری کا بھی ایک شوق رہا ہے، اور مشاعرے وغیرہ میں شرکت، ادبی نشستوں میں شرکت نے شوق پیدا کیا شعر و شاعری کا۔ اور اسکول کے زمانے سے ہی کچھ وضع کرنے لگا تھا میں، ہوں لیکن عروج اب سے تقریباً 20-22 سال پہلے زیادہ اس طرف توجہ رجحان ہوئی، ہوا اور اسے، ہاں تو یہ تو اور پھر میں نے اس غزل گوئی، نظمیں، حالات حاضرہ پر نظمیں، موضوعاتی نظمیں، ہم نعت وغیرہ پہ تب ماشاء آزمائی اللہ۔ کی ہے۔ اچھا اچھا، تو جی آپ کا جو تخلص یا کس نام سے یا اسی نام؟ میں انور کے نام انور سے کے ہی نام سے یہ آپ کا تخلص ہے، تخلص، اس کو اسی اپنے نام کو جی ہی مرزا ہو انور گیا؟ بیگ انور۔ اچھا اچھا، لیکن آج جب شاعری کرتے ہوئے تو انور ہی نام پھر آپ جی کا جی تخلصی تخلص میں طور پہ انور وہی، استعمال ہاں تو کرتا وہی ہوں۔ آتا ہے، جی ظاہر ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے پہلے یعنی نثر سے ابتدا کی اور اس کے بعد جی نظم اور جو اس پہ جی شاعری پہ آپ اسکول کے زمانے سے نثری ادب سے زیادہ لگاؤ رہا ہے، تو میں چند باتیں جی عرض جی، کر میں دوں جب وہی ہم اپنے کہ آڈینس کے لیے چاہیں گے کہ جی ان جی کی دلچسپی کے لیے آپ ضرور بتائیے کہ شاعری۔ جیسے اسکول کے مضامین میں ایک مضمون نویسی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ہاں سبجیکٹ ہوتا ہے بالکل۔ تو جب ہمارے ٹیچر کوئی عنوان دے جاتے تھے کہ اس عنوان پر ایک مضمون لکھنا ہے، اس عنوان پر مضمون لکھنا ہے، 4-6 عنوان ہو جاتے تھے، تو میں اس پہ لمبے چوڑے مضامین لکھا کرتا تھا افسانوی انداز میں۔ اچھا، تو وہاں سے ایک رجحان پیدا ہوا، لیکن ایک بدقسمتی یہ رہی کہ اس وقت مجھے کوئی بوسٹ کرنے والا، کوئی پراپر گائیڈنس گائیڈنس نہیں ملی، حیثیت نہیں نہ ملی۔ کسی نے اپریشیٹ کیا۔ تو یہ معاملہ تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے دبا رہ گیا۔
پھر ہمارے ایک محترم جن کا میں نام لینا خاص طور سے ضرور ضرور سمجھتا ہوں، بالکل بالکل محترم ڈاکٹر کلیم ضیاء. اچھا کلیم ضیاء آپ صاحب شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اچھا افسانہ نگار بھی ہیں، اور بہت سی کتابیں تحقیقی ان کی آ چکی ہیں، اور یہ بامبے میں ہی اور بامبے میں رہتے ہیں. تو اچھا ان سے جب میری ملاقات ہوئی اور شاید انہوں نے کچھ میرے اندر اس دیکھا کہ چیز کچھ کو ہے. محسوس کیا، ہاں ہاں یقیناً. تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، اور وہیں سے سمجھیے پھر میں نے ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا جو اب تک چلا آ رہا ہے. تو انہوں میں ان نے کا آپ شکر گزار جی ہوں. جی اچھا تو لیکن جی انہوں نے آپ کی نثر دیکھ کے آپ کو پہچانا کہ اس کو تھوڑی اور ضلع بخشی جائے، یا یہ کہ انہوں نے آپ کی نظم یا نثری جو وہ تھی آپ نے شاعری کو جی انہوں نے کیا انہوں نے دیکھا؟ اور دراصل اول ملاقات میری ایک ادبی محفل میں ہوئی. ہم لوگوں نے ایک پروگرام سن 2000 میں آرگنائز کیا تھا، شعری ایک مقامی طور پہ ایک مشاعرہ ہم نے رکھا تھا، اور اس کی نظامت ان کے ذمے میں نے دی تھی. اس وقت میں نے چند ایک غزلیں کہی تھی صرف، جو میں نے اس مشاعرے میں پڑھ کے سنائی، جو تھوڑی کچی پکی تھی. یہ مجھے اس کا اعتراف ہے، لیکن ظاہر ابتدائی دور تھا وہ آپ کا. ابتدائی دور تھا. ہاں ہاں تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے اندر کچھ شعری رجحان ہے. تبھی تو آپ نے لکھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ جی. تو اللہ تعالیٰ کی تو گاڈ گفٹ چیز ہے. پھر ان سے میرا رابطہ رہا، اور انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا، جیسے میرے استاد ہیں وہ. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کبھی کبھی کچھ مضامین بھی لکھتا ہوں، اور جو میں نے ان کے اصلاح کے لیے ان کے پاس بھیجے، پھر انہوں نے میری کافی حوصلہ افزائی کی اور مجھے گائیڈ کیا، تھوڑا ایسا کریں، تھوڑا یوں کریں. اور پھر میں نے وہاں سے افسانہ نگاری بھی شروع کی، اور الحمدللہ کافی افسانے میرے اخبارات وغیرہ میں شائع ہوئے، لوگوں نے پسند بھی کوئی کیا، میگزین وغیرہ میں. اور میگزین وغیرہ میں. الحمدللہ یہ کوشش رہی ہے. میں تو ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ کچھ ایک پیغام اپنے افسانوں میں یا اپنے یہ آرٹیکلس بڑی میں اچھی یا اپنی بڑی اچھی نظموں بات ہے، میں، مطلب اصلاح غزلوں میں کے بھی پہلو اس دے میں آپ سکوں. نے مد نظر رکھا. چاہے نام ہو نہ ہو، لیکن ایک پیغام ہمیشہ سے مد نظر رہا ہے کہ اصل ایک میں پیغام اس میں موجود دیکھیے ہے. اچھی چیز ہوگی تو نام تو خود بخود ہو جائے گا. جی جی جب بے آپ شک، اچھا بے کام شک، کریں گے، اچھی چیز ہوگی، بے شک. اس کے لیے ہم لوگ کوئی بھی ہو، مطلب وہ یہ نہیں سوچے کرتے کہ ہم اپنے نام کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ کام کے لیے کام کیا جاتا ہے، جو کہ لوگ پسند کریں تو خود بخود نام ہو بے جاتا ہے. شک. اچھا یہ ایک ابھی میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ آپ کو یعنی کون سی چیز زیادہ آسان لگتی ہے کمپیریٹیولی اگر دیکھیں کہ شاعری بھی آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور اس کے بعد خوبصورت شاعری، پلس یہ کہ ساتھ ساتھ آپ کا وہ نثر نگاری بھی اپنی جاری ہے. اچھا اس کے آگے پھر ایک اور میں سوال کروں گا اسی سے کہ نثر میں جب ہم آئیں گے تو بھی، اور دو پھر اس میں سے بھی سوالات نکلیں گے. تو یہ ان دونوں میں آپ کو کون سا زیادہ، یا دونوں میں آپ کمفرٹیبل ہوئے، یعنی آسانی سے اس کو لے کے اب چلتے؟ یہ اندازہ لگانا تو میں کبھی آپ نے غور اپنے نہیں کیا لیے اس جانب؟ مشکل سمجھ رہا ہوں، کیونکہ جب رجحان ہوا، جب کوئی چیز ذہن میں کلک ہو گئی تو افسانہ لکھ ڈالا، طنز و مزاح لکھ ڈالا. کبھی کوئی مصرع وضع ہو گیا تو غزلیں لکھ ڈالی. اصل میں دیکھیے ہاں بڑی اچھی آپ نے بات بس کہی کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، دیکھیے ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے. جی ایک اس وقت انسان یا شاعر یا جو بھی نثر نگار وہ ایک کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لکھنے بیٹھتے ہیں تو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم لفظوں کو جوڑیں جی جی یا ہم وہ کریں، کیونکہ وہ ایک خود کیفیت ہے، خود بخود آتے آمد چلے ہوتی جاتے ہے، ہیں. آمد ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. خود بخود آتے چلے جاتے ہیں. یہی نا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جتنے آسانی سے شاعری کا مطلب وہ کرتے ہیں، اتنی ہی آسانی سے نثر نگاری ہوئی، کیونکہ وہ ایک جب جی قلم الحمدللہ. چلنا شروع ہوا تو پھر جی جی الحمدللہ چلتا ہی رہا پھر. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب جیسے کہ شاعری ہے، تو شاعری میں جیسے آپ نے بتایا کہ نعت، حمد ہے، وہ چیزیں بھی کہیں آپ نے، پھر کچھ مزاحیہ شاعری بھی کچھ اس میں ہوگی یقیناً، کچھ جو ہے سنجیدہ اور بہت ہی غزل جیسے ہے، نظم ہے. اس میں آپ کو کون سی چیز اس میں کا رجحان زیادہ یا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ عام طور سے تو غزلیں، جو صنف شاعری میں غزل جو ہے وہ سب بہت سے آسان، مشہور صنف بھی ہے. پسند وہ کیا جاتا ہے اس جی، کو، اور وہ آسان بھی ہے. آسان اس بھی میں چونکہ کوئی موضوع نہیں ہوتا، غزل کا ایک ہی موضوع ہے. ہاں ہاں تو اور ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے. مکمل ہے بالکل. اس لیے یہ ردیف قافیے کے حساب سے، بحروں کے حساب سے لکھتے چلے جائیں، آمد ہوتی جا رہی ہے اور آمد لکھے ہوتی جا جاتی، رہے ہیں. لکھتے جاتے ہیں. لیکن جو موضوعاتی نظمیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں. اس اس میں میں ذرا سا تسلسل
قائم رہنا ہاں چاہیے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور کہاں پہ اس کو اس ترتیب بات سے کو چلتے ہوئے کمپلیٹ کہاں تک ترتیب پورا سے لے کے کہاں، جانا ہے. وہ ایک تھوڑا سا مشکل عمل ہے، لیکن الحمدللہ جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو بڑی بڑی نظمیں لکھی ہیں، تقریباً 100 اشعار کی بھی نظمیں میں نے کہی ہیں، اچھا. لیکن تھوڑا سا مشکل کام ہے ہاں نہیں غزل کے ظاہر ہے، مقابلے میں. ہاں جی، ظاہر ہے غزل کے مقابلے میں اور صحیح کہا آپ نے. حمد بھی اور ساتھ ساتھ نعت لکھنا یہ بہت مشکل فن ہے. اور اس میں تھوڑی احتیاط بھی ہو، اس پھر میں تھوڑا سا احتیاط عشق بہت، کا بھی وہ عمل تھوڑا سا وہ ہوتا اس ہے میں ظاہر بے ہے. ادبی کا بھی بڑا ہاں رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا کوئی خیال لفظ نہ رکھنا یوز ہو پڑتا ہے، جائے. کہیں گستاخی بے ادبی نہ ہونے پائے. بالکل بڑی بات، صحیح تو بات ہے. اس وجہ سے یہ تھوڑا سا مشکل عمل ہے، لیکن الحمدللہ کوشش کرنے سے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. صحیح. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں پہلے بہت گریز کرتا رہا ہوں نعت لکھنے سے. میں نے نظمیں، موضوعاتی نظمیں بہت سی لکھی، لیکن نعت اور حمد لکھنے سے کافی ہمت نہیں پڑ رہی تھی آپ کی، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہیں کچھ بے ادبی نہ ہو بے جائے. ادبی نہ ہو ہاں جائے. اس کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ وہ جب ایک کا، عشق کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر تو خود بس بخود اللہ کا الفاظ اترتے ہیں. سمجھیے وہ فضل ہے کہ جب میں نے نعت لکھنی شروع کی تو مسلسل کئی نعتیں ایک ساتھ میں نے لکھ ڈالی، ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. مہینوں تو میں صرف نعت لکھتا رہا، اچھا. لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے ہاں نہیں ابھی لیکن بھی یہ تو ظاہر ہے کہ اس دیکھیں، موضوع پہ قلم اٹھاتے ہوئے ہاں نہیں وہ بات یہ ہے بہت کہ ذمہ کسی نے، داری سے بات کہنی پڑتی. نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے اداکار بھی ہیں سارے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کام نہیں جانتا اسے آسان لگتا ہے. کیا ہو جائے جو کام جانتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں کوئی چیز ہو، جاننے والا سوچتا ہے کہ یہ اس میں تو یہ وہ بڑا احتیاط اور یہ ساری چیزیں کتنا ہو جائے، تبھی نکھار آتا ہے جب ہم اس طرح ہوتے ہیں. تو وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ تو اچھا یہ آپ کا ہندی میں بھی آپ کچھ کہتے ہیں یا صرف اردو میں ہی؟ نہیں، میں نے صرف اردو اردو میں میں ہی. کہا ہاں ہے، ظاہر ہے کہ جو آپ کی زبان مادری زبان اور تھی. اس کو ہندی میں ضرور میں نے کنورٹ کیا ہے، اچھا ٹرانسلیشن نہیں بلکہ اس کی کیا کہ رسم الخط کو، کیونکہ بہت سے جو احباب ہیں وہ اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ اردو ہندی جانتے ہیں، ہاں ہندی ہی رسم پڑھنا الخط. جانتے ہیں. یہاں بہت سے ہمارے برادران وطن ہیں جی وہ اردو پسند کرتے ہیں، اردو شاعری پسند کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو پڑھ اردو نہیں پڑھنے سکتے. نہیں آتے ہیں، اس لیے ان کے لیے میں ہندی رسم الخط میں ان کو کبھی کبھی اچھا تبدیل کر دیتا ہوں، چلے ہاں وہ ان کے لیے آسانی ہو ہاں جاتی اس لیے وہ بھی تھا کہ وہ بھی اس کو انجوائے تو ہے کر تاکہ سکیں. وہ بھی اس سے محظوظ ہو ہاں لطف سکیں، اندوز ہو استفادہ سکیں، کر محظوظ. سکیں. ہاں بالکل صحیح، بڑی اچھی بات ہے. تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کئی فلم وغیرہ کی اس پر بھی کوئی شاعری یا اس طرح کا کبھی کوئی خیال نہیں آیا؟ نہیں، کئی آفر تو آئے میرے پاس اچھا فلموں کے لیے نغمے لکھنے کے، لیکن اس وقت اس طرف میری طبیعت تھی نہیں، کوئی کبھی نہیں. گئی. مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے جو فلمی گانے ہوا کرتے تھے کیا اس شاعری میں ہوتی تھی. شاعری ہوتی تھی، او ادب ہو ہوتا تھا. آج لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے حساب سے کچھ لکھا جائے، جو ہاں جو کچھ ہو رہا بھی جو ہوتا ہے. چل رہا ہے نہیں وہ اب تو خیر عجیب، ہاں شاعری تو نہیں عجیب رہی ہے. قسم کے گانے. میں ہاں نے ان کو ایک آدھ غزلیں لکھ کے دی، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ غزلیں بہت اچھی ہیں لیکن پرانے زمانے کی. وہ ظاہر آج ہے وہ اس طرح، ہاں ہاں لیکن وہ تو ان کو ان کے مارکیٹ کے حساب سے، وہ بزنس کے حساب سے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ہاں نہیں ظاہر ہے. اس سے زبان بھی بگڑتی ہے اور ادب بھی بگڑتا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اس لیے کہ دیکھیے وہ تو اس زمانے کے، میں جب سنتا ہوں گانے اور سارا وہ سب کچھ نا، تو اگر آپ شاعری پہ غور کر رہے ہیں تو اس میں ہی بہت کچھ آپ کو ہو رہا ہے، اور اگر میوزک پہ دھیان دیں تو وہ بھی ایسی ایسی کمپوزیشن بنا گئے جو بنانے والے تھے. اور اگر فلمیں ہم دیکھتے تھے تو فلموں میں بھی ڈائلاگ، جیسے ابھی ہمارے درمیان جو ابھی گفتگو ہوئی تھی مغل اعظم، مغل جیسے آپ نے اعظم کی بتایا، یعنی کیا زبان اور کیا وہ تو ایک وہ تھا. تو اب ظاہر ہے اس کہ دور کی چینج جتنی ہو بھی گیا فلمیں بنی ہیں کتنے جنریشن کے ساتھ بہترین. ساتھ. ہاں جی اور جنریشن کے ساتھ جو چینجز آتی رہتی ہیں تو وہ، بلکہ چونکہ پاکستان میں سے میرا تعلق ہے، پیرنٹس ہو چکے کیونکہ امروہہ سے ہی تھے. تو میری بھتیجی تھی، میں پاکستان گیا یہاں سے جب، تو بھتیجی جو تھی وہ ایسی کہ میں نے کوئی بات کہی، کہنے لگی چاچا خوب جانکاری ہے. میں نے کہا بیٹا کیا کہا؟ کیونکہ میرے ایک دم عجیب سا لگی وہ موویز وغیرہ میں جو آج کل مطلب جو زبان ہے تھوڑی سی وہ، تو میں نے کہا یہ تو کیا بول رہی ہو. ہاں آج کے مجھے عجیب سا لگا. نہیں مجھے اپنے بچپنے کی بات یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو باہر میں محلے میں کہیں جھگڑا گڑا ہو گیا، تو میں دوڑتا ہوا آیا. میں نے اپنی سسٹر کہنے لگی کہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پھڈا ہو گیا. اب ایک ڈانٹ پڑی مجھے، ابا والد صاحب نے ڈانٹا.
میں نے سمجھا یہ ہوا کیا، کیوں ڈانٹا انہوں نے؟ جی جی پھر انہوں نے ایک تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑی سا، پھر انہوں نے کہا کہ جھگڑا کہو. جھگڑا کو یہ کیا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، پھڈا کیا لفظ ہوا. تو مطلب زبان پہ اس طرح مطلب وہ کیا جی جاتا تھا جی اور اتنا ہوتا پہلے تو وہ ہاں زبان کی طرف تو والدین اور بزرگ توجہ دیتے ہاں تھے. وہی نا. اور پھر اب چونکہ پھر خیر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے زبان کوئی بھی ہو جی اس میں چینجز تو آتی چینجز رہتی ہیں، آتے وہ ہیں، سارا ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں. لیکن تو پھر بھی کوشش ایک کرنا چاہیے کہ جو ہاں کوئی بھی زبان ہو اس کو ہاں اپنا اچھے جو طریقے سے اصلی اس کو رنگ و کیا جائے روپ میں گا. ہے اس ساری کا زبان مزہ خوبصورت ہے، ہر زبان میٹھی ہوتی ہے، میٹھی لیکن وہ اس کا اگر اچھا اس کا وہ کیا جائے اسلوب. ہاں تو وہ اچھا بھی لگتا ہے سننے والے کو بھی، بولنے والے کو جی بھی. اور ایک بڑا وہ ایک ادبی قسم کی ایک وہ رہتی ہے. بیچ میں بڑی دلچسپ بات ہو رہی چل رہی ہیں آپ سے ناظرین. ابھی بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، وقت کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. جو بڑا دلچسپ بات چیت چل رہی تھی کہ زبان جو ہے وہ ترقی کے ساتھ ساتھ چلتی تو رہتی ہے، ادب میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے عام بول چال کی زبان میں بھی جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. کوئی بھی زبان ہو دنیا کی. تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی جی، تو اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنے کوئی چیز شاعری کے حوالے سے ذرا ہمیں سنائیے. بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا. اردو کا انڈیا میں کیا آپ کو فیوچر نظر آتا ہے اور کس حد تک ابھی کیا حالات ہیں وہاں پر اردو زبان کے حوالے سے؟ دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ اردو زبان پیدا ہی ہندوستان میں ہوئی ہے کوئی شک نہیں اس میں، تو کوئی شک نہیں. اب یہ تو اس کا گھر ہے، ہم، اور ایک زمانہ تھا یہیں سے اردو ساری دنیا میں پھیلی. پہلی آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کینیڈا جی میں جی بیٹھے ہیں، اور اردو بول رہے لیکن اردو بول رہے ہیں. اور بلکہ میں تو کینیڈا میں جہاں بھی گیا ہیں. تو مجھے ہاں میں تو بڑی اجنبیت محسوس کر رہا تھا، لیکن وہاں مجھے اردو بولنے والے ملے. تو یہ تو وہیں سے نکل کے آئی ہے. بالکل سب جگہ، ہاں امریکہ جائیں یا کہیں جی، پہ بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں تو جائیں. اس لحاظ سے اردو تو ہندوستان کی بنیادی زبان ہے. لیکن آپ نے اس کے مستقبل کے بارے میں جو مجھ یا سے اس سوال وقت کیا، کیا حالات ہیں اور ہاں فیوچر کے میں ہاں یہ تو فیوچر بھی اردو کا مطلب روشن ہی ہے، کیونکہ ہندوستان میں اردو کے لیے کافی محنت ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے وہاں پر. کام ہو رہا ہے. جی میں نے دیکھا ہے کہ ٹی وی چینلز جی وغیرہ پہ بھی اردو کے چینلز باقاعدہ وہ ہیں. ادبی نشستیں، مشاعرے، ہم، افسانوی نشستیں اور مقالات وغیرہ وہاں مسلسل جی یہ مشاعروں پروگرام کے بھی ہاں بڑے میں ویڈیوز دیکھتا ہوں. یونیورسٹیز میں آرگنائز کیے جاتے ہیں بہت اچھی اور مسلسل کیے جاتے ہیں. بڑے مشاعرے بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل مشاعرے بھی ہوتے ہیں، اور اور لوگوں کی دلچسپی، لوگ حاضری اور ہوتی ہے بہت. بڑے بڑے شعراء کرام آتے ہیں اس میں. ہاں 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 جیسے کہ نہرو سائنس سینٹر کا تو مشہور 15 اگست تو کو مشاعرہ ہوتا ہے عالمی ہر مشاعرہ سال. اس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے شعراء آتے تھے، کیفی اعظمی، علی سردار جعفری، بڑے بڑے نام ہیں، ساحر نو ڈاؤٹ. وغیرہ. تو مسلمانوں کے علاوہ جو وہاں کے برادران وطن ہیں، غیر مسلم قومیں ہیں، جن کو ہم یوں سمجھ لیں ہندو کہتے ہیں یا عیسائی وغیرہ ہیں، سردار سکھ ہے، سب لوگ ہیں. سکھ ہیں، ہاں ہاں ان لوگوں کو بھی اردو سے کافی دلچسپی. بالکل بالکل. دیکھیے ہاں لینگویج تو دیکھیے کوئی بھی ہو جی اور اس سے جتنی بھی ہمیں بہت جی اچھی بات ہے. جی اس لحاظ سے یہ معاشی لحاظ سے لوگوں نے وہاں پہ دیگر زبانوں میں تعلیم حاصل کی، جیسے انگریزی ہے یا وہاں کی ریجنل لینگویجز ہیں. لیکن یہ ایک ان کی مجبوری ہے کہ اردو اس وجہ سے ان کو نہیں آتی، ورنہ اردو سے آج مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں میں دلچسپی پائی جاتی ہے. وہ ہم اچھا سے مطلب اردو کی غزلوں کے نظموں کے ٹرانسلیشن کرا کے پوچھتے ہیں ہاں ان کے مطلب کیا ہے، ہاں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اردو بہت اچھی لگتی ہاں ہے، ایسی بڑی خوبصورت. لیکن ایک مجبوری ہے کہ پڑھ نہیں پاتے ہیں. ہاں تو اردو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو کا تو فیچر ہے، ہاں اس لیے ایک بار ایک اچھی بھلے زبان سے ہے رسم الخط بدل دی جائے، ہاں ہاں لیکن الفاظ اردو کے ہی استعمال ہوتے ہیں. آج وہاں کے آپ جرنلسٹ وغیرہ سے بات کریں یا ان کے جو پروگرامز ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ہندی بول رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی بہترین اردو کے الفاظ استعمال اور جو جملے ہیں، تعجب ہوتا ہے. بلکہ یہاں پر بھی جب ہم آپس میں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو جی جو بھی ہے وہ ہندی اور اردو وہ آلموسٹ ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی کو بھی جی آپس جی میں
کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہندی کے لفظ آ رہے ہیں یا یہ اردو کا، وہ ایسے آپس میں اتنے وہ ہو جی چکے ہیں ہم لوگ کہ وہ لگتا ہے کہ کیونکہ بہت قریب قریب ہیں، بہت قریب قریب ہیں دونوں. کہا جاتا ہے نا اردو اور ہندی بہنیں ہیں. ہاں بالکل ایگزیکٹلی ایسے تو بالکل. بالکل وہی ہے. اب اردو کا تو ویسے سبھی جانتے ہیں کہ اردو جو بنی ہے ہندی اور فارسی. فارسی ہاں عربی ہاں وغیرہ زبانوں کو ملا کے بنائی ہاں، گئی ہے. بلکہ اس لیے انگلش کے بھی کچھ الفاظ ہیں. ہاں، اور اردو تو اتنی رچ ہے کہ وہ تمام زبانوں کا اپنے اندر سمو لیتی ہے. سمجھ لیجیے بالکل. اگر ہم اس کو زیادہ اردوانہ میں کہتا ہوں کرنے تو بیٹھ جائیں مشکل ہو جاتی ہے تو وہ سب. مشکل ہو جیسے جاتی. ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ کوئی کتابوں میں جی جیسے آپ کو جیسے بتا ہاں وہ ذکر ہوا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہاں ہاں کہ ہمارے زمانے میں سائنس ہم اردو میں پڑھتے تھے، ہاں، انگلش میں پڑھتے انگلش میں تھے. پڑھتے تھے، اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اردو کئی اور کو اردو میں پڑھی جائے. ہاں اردو میں پڑھی جائے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی ہماری سائنس کی کتابیں اردو میں لائی جائیں. اور جب سائنس اردو میں آئی ہے تو لوگوں نے توبہ کر لی وہ اس لیے کہ اس سے پڑھے بہتر ہے کہ ہم انگلش میں پڑھیں. ہاں وہ بس اتنے یار سائنسی جو اصطلاحات تھی ان کو جو انہوں نے مشکل ہے. ہاں اردو میں کر دیا تو وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی. لہذا جو زبان کے اچھے الفاظ ہیں اردو میں جو اور فٹ ہو رہے آسان ہیں، لفظ ہے. ہاں اردو میں جو فٹ ہو رہے ہیں، جو نہیں فٹ ہو رہے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن جو فٹ ہو رہے ہیں اس کو اردو اس کے کا ساتھ ہم بولیں وہ اردو ہی لگے گی. بالکل صحیح کہا. اور وہ تو آسانی بھی ہو جائے ہاں، گی. تو اس لیے یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی زبان ہے. اس کے اندر ہاں سب ضم ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے ہاں خوبصورتی ایک خوبصورت گلدستے کے مانند یہ ایگزیکٹلی. سارے بڑی الفاظ اچھی کے بڑی ساتھ بڑی نظر اچھی آتی بات ہے ہے. اردو. میں چاہوں گا کہ اب آپ اپنے کوئی چیز جو چاہے شاعری کے حوالے سے یا نثر کے حوالے سے کچھ سنانا ہم چاہیں ہمارے ناظرین کو لیے میں. اور ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے آپ نے تو کچھ نہ کچھ سامنے بھی آنا ہے میں. میں اپنا ہاں ہاں جی مٹیریل بالکل بالکل صاحب. آپ کی تو یہ جی تو اچھا موقع ملے گا کہ کوئی بہترین چیز آپ ہمیں سنائیں گے اور سننے کا موقع ملے گا. جی کلام سے. میں چند اشعار میں زیادہ تو موقع میں نہیں ہاں ہے. نہیں ظاہر ہے کہ میں ہم چند ٹائم اشعار کا ادھر ادھر سے وقت پیش کا کرنے تھوڑا کی سا ہاں کوشش کروں گا. غزل کے چند اشعار ہیں ضرور ارشاد. کہ مسکرا کر وہ ملے تو حسرت غم رہ گئی، مسکرا کر وہ ملے تو حسرت حسرت غم غم رہ رہ گئی، گئی. آنکھ سے ٹپکی نہیں پھولوں پہ شبنم رہ گئی. واہ 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 پھولوں پہ مسکرا شبنم کر وہ ملے تو حسرت غم رہ رہ گئی، گئی. آنکھ سے ٹپکی نہیں پھولوں پہ شبنم رہ گئی. اور میں لہو بن کر تیری رگ میں لہو بن کر تیری رگ میں بھٹکتا رہ گیا، میں لہو بن کر میں لہو بن کر تیری رگ میں بھٹکتا رہ گیا. تو تصور کے دھوؤں میں میری مدغم رہ گئی، واہ 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 بڑے تو خوبصورت الفاظ تصور بھی کے بہت دھوئیں میں میری مدغم رہ گئی. اور پیار کی محفل سجائی تھی بڑے ارمان سے، پیار کی محفل سجائی تھی بڑے ارمان تھے، نفرتوں کی آگ میں جل کر نفرتوں کی آگ میں جل بز میں ماتم رہ گئی. واہ 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 آج کے جو بہت حالات مزہ ہے. جی ہیں جی جی تھوڑی جی جی میں نے اس کی جی ہاں جی ہاں ترجمانی جی کی ہاں ہے. حسب حال. ایک اور غزل کے چند اشعار ہیں کہ غم ضرور. اگرچہ ایک ہے پر سب کے غم ہے مختلف، غم اگرچہ ایک ہے غم اگرچہ ایک ہے پر سب کے غم ہے مختلف، جس طرح انسان ہے لیکن بہم ہے مختلف. مختلف ہاں ہے تو انسان ہی لیکن ہاں کیا عشق کی گہرائیاں پنہائیاں ہیں مختلف، راستے یکساں مگر سب پیچ و خم ہے مختلف. واہ واہ واہ. اور میں کدے میں ساغر و پیمانے دکھلاتے ہیں سب، میں کدے میں ساغر و پیمانے دکھلاتے ہیں سب، جام جو تھامے وہ بیٹھے جام جم ہے مختلف، واہ 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 جام جو تھامے وہ بیٹھے جام جم ہے مختلف. اور کیا بات ہے. بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت. واہ 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 بہت اچھے. جی چند ایک اشعار اور آپ نے اس کو مجموعہ ابھی کوئی لانے کا آپ کا ارادہ ہے کہ اپنے شاعری میں کا نے کوئی مجموعہ؟ یکجا تو کی ہے، یہ سن 2022 کی کچھ غزلیں ہیں اچھا اچھا جو اچھا میں نے یہاں یکجا ایک کی جگہ ہیں. یکجا کیے تو جی یقیناً پھر تو مجموعہ بھی آنا چاہیے. جی انشاءاللہ کوشش ہے کہ جلد ہی اس کام کو پائے اس تکمیل کام کو کو پہنچائیں فائنل گے. کریں. جی 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 چونکہ اصل میں نے مختلف اس پہ کام کیا ہے.
افسانہ نگاری، ہاں مزاحیہ نگاری، تو اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کی کم سے کم 2 3 اچھا، مجموعے لیکن مزاحیہ بن جائیں نگاری گے۔ یہ مشکل ہے یا سنجیدہ زیادہ آسان ہے لکھنا سنجیدہ؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بس اب وہ اس کے لیے جب مزاج کیفیت چاہیے ہوتی مزاج کی یہ بس کیفیت ہے، جب کوئی چیز حالات کے حساب سے کلک کر جاتی ذہن میں ہاں، تو بس قلم چلنے لگ جاتا۔ تو کوئی اپنی مزاج کے نگاہ کی کوئی چیز اب ایسا ہمیں سنائیے کہ جو اگر آپ کے پاس اس وقت موجود ہے یا جی، پھر اس آپ کو وقت یاد ہو، میرے پاس تاکہ وہ کہ مجھے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں ہم نے بھی کچھ اسٹیج ڈرامے تھیٹر وغیرہ کیا، جی لیکن میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں کو ہنسانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جی 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 ٹھیک ہے نا، بے رلانا شک۔ بہت آسان ہے، یا تو یہ کہ یہ میرا اپنا وہ ہوگا کیونکہ ہم ایکٹنگ وغیرہ تھیٹر کیا ہے میں نے رولانا کافی تو یہاں ایک تک، چمٹی کاٹ لیں ہاں انسان روک دے گا، تو لیکن آپ کو ہنسانا مشکل ہے۔ میں ہاں، ناک کے عنوان سے میں نے ناگ، ناک، اچھا ناک، ویری گڈ، تو اس کا عنوان ہے ناک، ہاں تحقیقی مقالہ نمبر 1۔ اچھا، اس میں میں تحقیق اس ہو رہی ہے میں چند اس کے پیراگراف آپ جی کو جی سنا جی، دیتا ہوں ضرور ضرور، بالکل، اچھا، کہ نکتہ چینی تو ادب کے پرچے میں ہوتی ہے، ہوں، ورنہ کیمسٹری میں آپ عمل تکثیر کو نکسیر بھی لکھ سکتے ہیں اچھا میں تقصیر، ہاں تو پورے نمبر ملیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خوش ہو کر ممتحن 2 4 نمبر زیادہ دے دے۔ صحیح، یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ املا کی غلطی عام طور پر کاتب پر ڈال دی جاتی ہے۔ ہاں، قدیم زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، اب تو بے بہر غزلیں بھی کاتب کے سر منڈ کر شاعر حضرات صاف نکل جاتے ہیں۔ ہاں، یہ میں مجموعہ کلام کی بات کر رہا ہوں، جی 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 ورنہ زندہ لائیو مشاعرے میں صاف نہیں نکل سکتے بغیر سڑے انڈوں یا ٹماٹر کے۔ صحیح ہے، شعراء حضرات نے محبوب کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے ہوں، کہ تیرا سرو قامت ہے قد آدم، ہاں، یا زلفوں کی لمبائی اتنی بڑھا دی کہ خود ہی کہنا پڑا لو آپ اپنے دام میں سیاد آ سیاد گیا، آ گیا اور موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ مگر ناک نقشے کی اس تصویر کشی میں یہ تصویر سافٹ ویئر میں ہوتی ہے، نقشے تو نکل جاتے ہیں لیکن ناک کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، اگر ہمارے ادبا کو کسی چینی سے عشق ہو جاتا تو خدا کی قسم وہ نکتہ چینی کی ترکیب کبھی نہ کچھ اور استعمال کرتے، بتائے، کچھ اور یوز اور کرتے، اگر بصورت مجبوری کہنا بھی پڑتا تو نکتہ چپٹی کہتے۔ اچھا شعرا تو بالکل ہی چینی معشوقہ سے عشق نہ لڑاتے کہ اگر تعریف ناک میں شعر کہنے کی کوئی فرمائش کر بیٹھتا تو کہاں منہ کیا چھپاتے۔ لکھتے کیا لکھتے ناک پر جب ہم نے اپنا تحقیقی مقالہ پڑھ کر سنایا تو دوستوں کی تنقید کا نشانہ بن گئے، کہنے لگے کہ آپ نے تو ہماری ناک ہی کٹا دی۔ بہتیرا سمجھایا لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا، اپنی ضد پر اڑے رہے کہ ناک بھی کوئی موضوع تحقیق ہے، اب آپ ہی اس تحقیق کو پڑھ کر فیصلہ فرمائیں۔ حالانکہ ناک ہمیشہ اونچی یعنی بجلی کے سوئچ بٹن کی طرح آف حالت میں رہتی ہے، صحیح، اس کے باوجود کبھی کبھار شارٹ سرکٹ کے دھماکے ہو جاتے ہیں۔ خیر مقالے کی ناک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ صحیح، چونکہ ہم ادبی لوگ ہیں اس لیے تحقیق کے دھارے کو ادب کی طرف موڑ کر صنف شاعری میں ناک کی تلاش شروع کی۔ آپ یقین مانیں حیرت ناک بات سامنے آئی، پوری صنف شاعری میں ناک کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ شعرا جو اپنے محبوب کے حسن و جمال، خد و خال، عارض و زبیں، لب و رخسار، آنکھیں پلکے ابرو، آنکھ ہر پتلی چیز ناک، کا ذکر آ رہا ہے، زلف کاکل، ان واہ، کی لمبائی اور گھنی چھاؤں، ٹھوڑی، کان، بندے، جھمکے، بالی، گردن سراہی، شانے، دست اور ایک ایک انگلی ان کے زیور کمر، پنڈلی اور تلوے تک ناپ لیتے ہیں، اور تو اور جذبات، حرکات و سکنات، چہرے پر ابھرنے والے رنگوں تک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ ناک سے اتنے غافل کیوں؟ شعرا نے محبوب کے حسن کو جس طرح اجاگر کیا ہے، اس کے تاثرات، اثرات، عمل، رد عمل تک کو شعر کے پیکر میں ڈال دیا ہے، لیکن کیا وجہ کہ ناک کا کہیں ذکر تک نہیں ہے، واہ، کسی شعر میں نہیں ملے گا۔ واہ، بڑی اچھی ویسے چیز پوائنٹ آؤٹ کی، لیکن میں ایک چیز ایسے نوٹ کر رہا ہوں کہ جو آپ کی تحریر میں جو روانی ہے اور جو اس میں ایک دم کہتے ہیں نا ردم کے ساتھ چلتے چلے جا رہی ہے، آپ کی قلم کا کمال ہے، میں کہتا ہوں بہت خوب، بہت خوب، کیا قدیم اور کیا جدید و ماواد جدید، سب کے سب کسی ایموجی سے عشق لڑاتے نظر آتے ہیں۔ سب کی معشوقائیں چین کی ہوتی ہیں، چین کی کثیر آبادی کا راز یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر یہاں جب مایوسی ہاتھ آئی تو ہم نے نثری ادب کا رخ کیا۔ یہاں ہمیں ناک پر بہت کچھ ملا لیکن اس سے ہماری تشفی نہیں ہوئی،
بلکہ تشویش میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا. تشویشناک. اچھا. جس طرح علم کیمیا میں بہت سے مرکبات ہوتے ہیں، اسی طرح ادب میں بھی مرکبات پائے جاتے ہیں. یہاں ہمیں ناک کے مرکبات دستیاب ہوئے اور سارے کے سارے ہی اپنے اندر نہایت منفی اثرات لیے ہوئے کے حامل پائے گئے. اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ المناک، خطرناک، تشویشناک، حیرتناک، خوفناک، وحشتناک، دہشتناک، ہیبتناک، دردناک، نمناک، ہولناک، غضبناک، اندوہناک، شرمناک، افسوسناک، خوفناک. طویل فہرست آپ نے گرا دی. کبھی مثبت انداز میں اسے کھڑا نہیں پایا کہ کوئی کہتا خوشناک، ہنسناک، مسرتناک، قہقہاناک، شادناک، فرحتناک، تعریف نہیں الفتناک، ہوئی. محبتناک، عشقناک، کیا بات ہے، کیا دیکھیے آپ نے ریسرچ کی. راحتناک. منفی جذبوں میں غصہ ہی منفرد تھا، جس نے ناک تو نہیں لگائی لیکن خود ناک پر مسند نشین ہو گیا. صرف اور صرف ایک ہی مرکب مثبت رجحان کا حامل پایا گیا، یعنی تابناک. تابناک. اچھا. یہ ہے نثری ادب کی ناک کا حال. دونوں مقام سے مایوسی ہاتھ آنے پر ہم تذبذب کا شکار ہو گئے کہ بھئی یہ ناک کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ جس کے بغیر چہرے کا حسن ہی قائم نہ رہے، اس کو اس طرح نظر انداز کر دیا گیا. اردو ادب میں ناک پر جو کچھ بھی ملا وہ بہت اچھا تاثر پیدا نہیں کرتا. مثلا ناک کو چنے چبوانا. بھلا بتائے منہ کے ہوتے ہوئے بغیر دانت کے ناک سے چنے. اچھا، بولنے میں کبھی خیال بھی نہیں جاتا اس طرح، لیکن یہ بڑا کتنا کامن محاورہ ہے. بغیر دانت کے اعضاء سے چنے چبوانے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ 2 سال کی سزائے قید بامشقت دے دی جائے. جی جی جی. دوسرا دیکھیے، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا. یہاں بھی ناک کی بے عزتی کی کوشش کی گئی. مکھی بھلے ہی مکڑے کو مرغوب ہو، لیکن وہ گھر بیٹھ کر کسی کی ناک پر سے آرام سے نہیں اڑاتا. مکھی وہ جانور ہے جس کے جسم میں ہیضہ جیسی خطرناک بیماری کے جراثیم پلتے ہیں. حسن ادب کا تقاضا تھا کہ مکھی کے بجائے تتلی کہا جاتا تو کتنا خوبصورت لگتا، ذرا تصور کر کے دیکھ لیں. اسی طرح پھر ناک کی تصحیح کی گئی، یہ کہہ کر کہ ناک کے نیچے بہنے والی نالی نظر نہیں آتی. سبھی جانتے ہیں نالی گندے پانی کی نکاسی کے راستے کو کہتے ہیں. کیا یوں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ناک کے نیچے بہنے والے چشمے یا نہر یا ندی یا دریا، یہ سب بھی تو بہتے ہی ہیں اور نالی سے تو بہتر ہی ہے، مگر نہیں جانے ناک سے کس لیے خدا واسطے کا بہر ہے. اور یہ کہ ناک کی سیدھ میں چلیں، جناب آپ کی یا ہماری. کسی کی ناک جھکی ہو تو کیا کریں اور ٹیڑھی ہو تو کیا کریں، کس کی سیدھ میں چلیں. ناک میں دم کرنا بھی ایک عرصے تک سمجھ میں نہیں آیا. وجہ یہ کہ ہم دم کو پیش کے ساتھ پڑھتے تھے. اچھا، تم بہت خوب، بہت اچھے. اس پریشانی سے ہم بڑے ہونے کے بعد نکلے. پھر یوں کہنا کہ ناک نہیں دی جاتی، لینے دینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہاں بھی پس منظر میں بدبو ہی ہے تو صاف کہتے ہیں کہ بہت بدبو ہے. نہیں، یہاں بھی ناک کا دوہرا استعمال. ناک سے تو اتنے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، سانس لینا، سونگنا، لیکن اس قدر سوتیلا سلوک. واہ واہ واہ، بہت ماشاء اللہ، بہت مزہ آیا اور بڑے مزیدار. یقیناً ہمارے ناظرین ہیں وہ یقیناً اس سے محظوظ ہوں گے. میں یہی دیکھ رہا تھا جس روانی میں آپ نے اس کو الفاظ کو ایک ترتیب سے کہتے چلے جا رہے ہیں، بہت زبردست. تو یہ تو بہت بہت مزہ آیا. اور اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے ظاہر ہو سکتا ہے اب ادب سے، چونکہ آپ لکھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ادب وہ جو ہے مزاح لکھنا ذرا مشکل لگتا ہے. نہیں، ایسا ہے کہ یہ جس کام میں انسان منہمک ہو جاتا ہے اور تسلسل قائم رہتا ہے، جس میں یعنی انسان بزی ہے، وہی ہر دم خیالات دماغ میں چلتے رہتے ہیں. لیکن ادب میں اگر دیکھیں تو کم لوگ جو ہیں وہ اس طرف آتے ہیں. یہ نا کم لوگ ہیں، اچھے بڑے بڑے نام ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں، لیکن نسبتاً جو عام لکھنے والے ہیں، جو ہر طرح کے طنز و مزاح کے تو چند مشہور نام ہیں. ہاں وہی نا، ہم ان کی برابری تو نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن اچھا جو بھی دیکھیے، کہیں سے بھی اچھا چیز سننے کو ملے تو اچھا ہی اسے کہیں گے. تو یہ بڑا زبردست. چلیے، آپ کی شاعری بھی سننے کا موقع ملا اور نثر میں بھی ماشاء اللہ بہت زبردست یہ ہے. اور آپ نے اپنا تھوڑا سا اپنے بارے میں مجھے سن کے بڑا اچھا لگا آپ سے، اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً. کوئی خاص پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے تاکہ آپ وہاں سے تشریف لائیں تو کیا کہیں گے؟ کینیڈا میں بھی آپ نے جتنے دن دیکھا یہاں کا ماحول ہو، سب کوئی بھی میسیج آپ نے کیا فیل کیا، واٹ ایور. جی.
ناظرین سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اردو بہت ہی پیاری زبان ہے، محبت کی زبان ہے. بلکہ اگر آپ اجازت دے تو میں اردو پر چند ضرور ضرور، بالکل، ارشاد ارشاد. اردو کے حوالے سے ایک قطع ہے جی جی ضرور ارشاد. کہ محبت کی کوئی زباں ہے تو اردو. میں محبت، جی ناظرین جی سے جی بھی ہاں، چاہوں بالکل گا بالکل ہمارے کہ محبت کی کوئی زباں ہے تو اردو، محبت کا کوئی بیاں ہے تو اردو، محبت کا کوئی نشاں ہے تو اردو، محبت کا کوئی مکاں ہے تو اردو. یہ اردو زباں پیار کی ایک زباں ہے، زباں کی کوئی کہکشاں ہے تو اردو. میں پھر سے ایک مرتبہ دہرا دوں جی 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 کہ محبت کی کوئی زباں ہے تو اردو، محبت کا کوئی بیاں ہے تو اردو، محبت کا کوئی نشاں ہے تو اردو، محبت کا کوئی مکاں ہے تو اردو. یہ اردو زباں پیار کی ایک زباں ہے، زباں کی کوئی کہکشاں ہے تو اردو. واہ 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 واہ، خوبصورت. اردو کے بارے میں کافی آپ نے بتایا، کیا کیا خوبیاں لیے ہوئے وہ اپنے اندر ہے. تو ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے، آپ نے ان کی باتیں سنی، دلچسپ باتیں، شاعری سنی، نثر نگاری، سب میں جہاں ان کا قلم چلتا ہے. بڑا ماشاءاللہ، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی سن کے. اور انشاءاللہ آپ جب بھی آپ کا دوبارہ یہاں آنا ہوگا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، اور بلکہ ہم اور زیادہ چیزیں سنیں گے آپ سے. تو ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے.